اس کو مارنے نہیں دیا۔ اچھا اے ایم صاحب یہ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن کی آیت اتنی اور جگہ پر قرآن میں ہمیں سب سے پہلے اندر ہی اور یہ دیکھیں، او یقتلوا او یصلبوا وما قتلوہ وما صلبوہ، بالکل سیم لفظ ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا گیا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا سلیب دے دی جائے۔ تو یہاں پر سلیب سے مراد ہے سلیب پر چڑھا کر مار دیا جائے۔ تو جب وما صلبو آئے گا تو مطلب ہے سلیب پر چڑھا کر مرے نہیں۔ تو جب قرآن خود وضاحت کر رہا ہے ایک لفظ کی، وہ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ صلیبی موت جو ہے نا وہ لعنتی موت ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے ان کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو لعنتی موت دے دی۔ دس واز ریزن۔ چلے اب لیکن میں تو جی سر بٹ صاحب میرے ساتھ ہمارے ساتھ دوست آئے ہیں، ابھی ایک محمد زاہد صاحب آئے ہیں اور ایک یہ شہنشاہ 3340۔ اچھا پہلے محمد زاہد صاحب کو ذرا لیا۔ محمد زاہد صاحب کوئی کوشچن ہے آپ کا سر اس حوالے سے، یہ جو ٹاپک چل رہا ہے؟ اچھا زاہد صاحب جی کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سر یاد فرمائیں کوئی بات اگر آپ نہیں جی میں سن رہا تھا، اور میں صرف میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک لفظ ہے توفی، اچھا اس کا میں معنی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ توفی جو ہے اس کا معنی وعدہ وفات ہے یا وفات ہے؟ توفی کا جو معنی قرآن نے خود سمجھایا ہے نا وہ ہے روح کا قبض ہو جانا، روح کا جسم کو چھوڑ دینا، روح کا جسم سے نکل جانا۔ یہ قرآن میں خود آیت موجود ہے جس میں خدا نے یہ بات سمجھائی ہے۔ تو یہ اصل معنی ہے توفی کا، روح کا جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے پورا نکل جانا، قبض ہو جانا، یہ اصل معنی ہے توفی کا۔ اور مطلب روح کا قبض ہو جانا، روح کا نکل جانا مطلب وفات ہو جانا۔ جی یہ کتنی دفعہ آیا بٹ صاحب قرآن مجید میں توفی؟ یہ توفی کا لفظ قرآن میں ٹوٹل آیا ہے 25 جگہ پر، اور ہر دفعہ سے کیا مراد لی گئی ہے ترجمے میں؟ جب بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا انسانوں کے متعلق تو یہ 25 دفعہ ہے، اور 23 جگہ پر اس کا معنی جو ہے وہ وفات تھی، روح کا قبض کرنا ہی لیا گیا ہے۔ اور 2 دفعہ 23 جگہ 2 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں وہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے تو وفات دینا ہے، کے لیے بھی آیا ہے، بالکل درست۔ اور جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پورا اٹھا لینا۔ ہاں جی، یہاں کیوں وہ چینج کر دیتے ہیں معنی؟ ہاں جی، اب یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ نہ صرف، اچھا ایک اور چیز جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، دیکھیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات تھے تو خدا نے سمپل یہ کہنا تھا کہ وہ زندہ، یہ ہیں جی وہ آیات میرے پاس موجود ہیں 23 جگہ پر جہاں آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ترجمے ہیں مولانا محمود حسن صاحب، بڑے چوٹی کے عالم ہیں دیوبندیوں کے، اور یہ قرآن یہاں یو کے میں بہت چلتا ہے، مولانا عبداللہ یوسف علی کا۔ اور یہ آپ ساری آیات دیکھ لیں، جان قبض کرنا، مار دینا، موت، وفات دیتے، یہ نبی پاک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آگے جا کے۔ تو یہ بھی ایک مزید چیز آ جاتی ہے۔ اب زندہ تھے تو خدا نے موت کا بھی ذکر کر دیا قرآن میں، لیکن وہ آگے کی بات ہے، پہلے تو زندگی ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آسمان پر اٹھایا جانا ہی ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ 23 جگہ پر یہ لفظ یہاں موجود ہے، 2 جگہ پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ او نتوفینک سورہ یونس میں بھی آیا ہے، سورہ مومنون میں بھی آیا ہے، اور دونوں جگہ پر اس کا مطلب جو ہے وہ وفات، موت ہی لیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بات ہم ان کو عرض کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہی آیت جو ان کے متعلق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کی ہے، فلما توفیتنی والی جو آیت ہے نا جو ہم پیش کرتے ہیں، تو یہ مزید بات ہے۔ بھائی زندہ ہوتے تو پھر یہ کیا تھا؟ تو بہت سارے یہ عقیدہ جو حیات کا ہے، امر واقعہ یہ ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس کے اپوزٹ دلائل موجود ہیں۔ اور 30 آیتیں تو میرے اول تو میں ابھی دیکھ لیں آپ، ہم صرف یہی ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، یعنی اس کا کوئی قطعی ثبوت نہیں مل رہا کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ جو سب سے مضبوط دلیل ابھی تک وہ ان کے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن کثیر کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اب آپ جتنے بھی اہل علم ہیں، جتنے بھی، اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔
جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ اچھا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ توفی کا معنی جو ہے وہ وفات ہے یا وعدہ وفات ہے؟ جی آپ نے کہا جی روح کا روح قبض قبض کیا ہو جانا، جانا، جی جی جی، قرآن میں موجود ہے یہ۔ ہاں روح قبض ہو جانا، وفات ہو جانا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات ثابت کرنے کے لیے جو آیات آپ پیش کرتے ہیں قرآن کی، ذرا وہ کوئی توفی جہاں پہ معنی وفات ہے، کوئی آیت آپ ذرا سامنے لگا دیں گے مجھے؟ جی میں لگا دیتا ہوں، لیکن آپ حیات مسیح کے قائل ہیں؟ جی ہاں جی، آدم جی صاحب کے جی، گروپ کے ہیں۔ میں ذرا آپ ذرا وائس تو لگائیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حیات کے قائل ہیں نا؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، بتا دیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو۔ جی جی بالکل، میں نے کہا تو تو سر ہے، دیکھیں، بالکل میں آپ بالکل، کے لیے معاملہ ذرا وہ اتنا آیت آسان لگائیے۔ میں اتنا آسان کروں گا آپ کے لیے معاملہ۔ دیکھیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہی قرآن میں کوئی ذکر نہیں تو مجھے بتائیں کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم معاملے کو خود اپنے لیے کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہ بات بار بار، جی اچھا چلیں میں کر دیتا ہوں، توفی میں آپ کی کا خدمت جو میں پیش معنی کر دیتا لیتے ہوں۔ ہیں وہ ذرا کوئی بات میں نہیں، سمجھنے کے لیے آیا کوئی ہوں۔ بات نہیں، میں آپ کے سمجھانے کے لیے آسان۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، مور اور لیس۔ جب ہمیں قرآن میں ان کی حیات کا کوئی ذکر نہیں ملتا، ہم وفات کیوں تلاش کرتے ہیں؟ میں خود احمدی ہوا ہوں محترم، اور یہی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے کنونس کیا ہے۔ بٹ یعنی ایک صاحب، جو ایسے، جس بندے سے بھی بات ہوتی ہے نا، دیکھیں جس جی بندے جی سے بھی ہماری بات ہوتی ہے نا، وہ یہی کہتا ہے میں تو احمدی ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بارے میں نے جی پڑھا تو مجھے پتہ جی چلا، جی میں احمدی ہو گیا۔ جی جی یہ ہم جی سب سے ہی سنتے ہیں، یہ کوئی جی نئی جی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب قرآن عرض کی کر رہا ایک ہوں، آیت کا ایک میں لفظ کا میں آپ سے معنی سمجھنا میں چاہ رہا ہوں، میں آپ کو اور اتنا آپ وہ نہیں آسان سمجھا کر رہے کے مجھے۔ میں اتنا آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اور میں ٹھنڈے دل سے سوچیں ذرا۔ دیکھیں نا سر، میں بٹ صاحب آپ سے جو سمجھنے آیا ہوں وہ چلے آپ مجھے نہیں میں سمجھا اس رہے، لیے کہ آپ آپ ناراض نہ مجھے ہو کچھ جائیں، اور سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ میں اس لیے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ ہے آیت سر جو سب سے زیادہ پیش کی ہے مرزا صاحب نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مائدہ میں یہ ذکر ہے، یہ سارا ڈائلاگ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ اس پہ خدا نے ان سے سوال کیا تھا، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ اس کا جواب پھر دیتے، آیت لمبی ہے۔ اس جگہ پر آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے میری توفی کر دی تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ یعنی عیسائیوں نے جو شرک کا عقیدہ بنایا ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو گواہ ہے اس بات کا۔ اچھا، اب اس کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں، بہت آسان کرنے کے لیے آپ کو، دیکھیں یہی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا، صحابہ کے سامنے استعمال کیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جی کسی کا مائک کھل گیا ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قیامت کے دن، یا ان کے جو امت کے لوگ تھے ان کو لے کے جایا جا رہا تھا جہنم کی طرف۔ اب یہ توفی کے لفظ کو بالکل آسان کیا ہوا ہے ہمارے لیے۔ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ جواب ملے گا، نہیں تو نہیں جانتا کہ تیرے پیچھے انہوں نے کیا کہا۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا۔ آگے وہی آیت ہے، وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ تو اب یہاں پہ جو ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی بھی آپ صحیح بخاری کی اٹھا لیں، جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو ایک لفظ کو اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اچھا، اللہ علیہ وسلم، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ صاحب، دیکھیں نا میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ مکالمہ جو ہو رہا ہے، یہ کب مکالمہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ سے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ قرآن نے جو درج کیا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، وَإِذْ قَالَ، یہ واقعہ جب قرآن نازل ہوا، جی جی، وَإِذْ قَالَ نہیں ماضی، واقعہ یہ مکالمہ کب کا ہے؟ مکالمہ کب کا قیامت والے قرآن دن بیان ہوگا، کر رہا ہے کہ یہ مکالمہ کب کا؟ قیامت والے دن ہوگا۔ قیامت والے دن بھی ہوگا، اور ہو بھی چکا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے شرک کی بنیاد تو ڈال دی ہوئی ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ، یہ جو اذ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن آپ نے لفظ کی بات کی تھی،
قرآن میں جو مکالمے کے بارے میں جو بات میں تو وہ پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن میں جس آیت کا آپ نے ریفرنس دیا ہے یہ کب کے مکالمے کی بات ہے؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ آیت جو ہے یہ تو نبی پاک پر نازل ہوئی نا۔ بٹ صاحب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ کب ہوگا؟ اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات کر رہا ہے، جی قیامت والے دن بھی کر رہا ہے۔ اچھا نہیں، میں ایک یہاں عرض کر دیتا ہوں ایک بات کوئکلی۔ بات یہ ہے کہ قیامت والا دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے تو شاہد ہے۔ میں اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ یہاں کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو علم ہی نہیں۔ تو جب ان کے نزدیک غیر احمدی لوگوں کے نزدیک اگر حضرت عیسیٰ السلام واپس آئیں گے، زمین پہ آ کے دیکھیں گے، عیسائیوں کو دیکھیں گے، اور یہ تو مجھے خدا مار رہے ہیں، میری ماں کو بھی خدا مار رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کو بھی آسان کرتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہو جائے گی، اس کو بھی آسان یہ بات ہی غلط ہو جائے گی کیونکہ وہ آ کے دیکھیں گے۔ بڑا آسان کام ہے، قیامت والا مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ کل واپس آتے ہیں۔ آسان نہ کریں، آپ مشکل ہی رہنے دیں، آپ مشکل ہی سمجھا دیں، آسان بات نہ سمجھ لیں۔ میں آسان کر دیتا ہوں، میں نے یہ اس طرح سمجھا دیں ان کو۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ دیکھیں گے نہیں کہ مجھے خدا مان رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے کہیں گے وہ؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی سیم کام ہوا، وہ لوگوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، نبی پاک نے کہا یہ تو میرے امتی ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان کا نگران تھا، جب میری وفات ہوئی تو پھر مجھے نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوا۔ یہی ہے نا وَكُنْتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی تو ہی شاہد تھا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا خدا تو پھر گواہ تھا، میں تو واپس نہیں گیا۔ تو یہ قول ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ ہوا۔ نہیں دیکھیں نا، یہاں پہ آپ جو اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہے نا بٹ صاحب کہ جب تک میں ان میں یہ تو نہیں کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو آپ نے روایت دکھا رہے ہیں ان میں وہ الفاظ مجھے دکھا دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ میں جب تک ان میں موجود تھا میں ان کا نگران تھا۔ یہ آپ اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں نا، الفاظ ایسا نہ کریں نا۔ جی میں عرض کرتا ہوں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا جب تک ان میں تھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں ایڈ کی، یہ تو آیت کے اندر موجود ہے۔ نہیں وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو مکالمہ ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے نا، آپ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ رسول کریم کے الفاظ اس روایت میں موجود ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ دکھائیں کہاں لکھے ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ عربی میں لکھا ہے کما قال العبد الصالح، وہی کہا جو خدا وہ کے الفاظ نہیں ہے، آگے الفاظ نہیں ہے روایت میں کما کالا ہے نا۔ اچھا میں عرض کر دیتا ہوں، اگر نہ ہوئے تو میری گردن اور آپ کا پھندا۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا جب تک ان میں تھا، یہی تو بولا میں نے، یہ موجود ہے سر، میں نے اپنے پاس ذرا وہ آیت لگائیے گا، ذرا وہ آیت لگائیے گا۔ آیت بھی لگا دیتے ہیں، بالکل آپ سر حکم آپ کا اور ہم اس کی پیروی کریں گے۔ یہ لیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ، اور اس کے پیچھے ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہی آیت پڑھی ہے نبی پاک نے، یہاں سے شروع کیا نبی پاک نے، كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ بٹ صاحب جی آرام سے دیکھیں، میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں نا آپ سے۔ آپ نے پہلے کہاں سے بات شروع کی تھی وہ ذرا بتائیں گے، آپ کا کس آیت سے آپ نے بات شروع کی تھی؟ یہی آیت تھی، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نہیں آپ پیچھے چلے گئے نا جی، یہ ہے پیچھے چلے گئے نا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، ہاں جی، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب تو نے مجھے وفات دی تو پھر تو ہی ان پر نگران رہا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کا شاہد ہے، گواہ ہے۔ اور یہی الفاظ ایگزیکٹلی نبی صاحب نے یہاں بولے ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں اب آپ جو پہلے میں آپ کو اس لیے روک رہا تھا کہ آپ نے پہلے پچھلی آیات کے الفاظ، پچھلی آیت جو ہے نا اس کے الفاظ بھی ایڈ کیے تھے، وہی تو یہاں جو ہے موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، یہ دیکھیں وَكُنْتُ عَلَيْهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ میں نبی ان کی بات کر رہا تھا اس وقت، میں نے کہا میں آپ کے لیے معاملہ مزید آسان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا،
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا جب تک ان میں تھا، جب تو نے مجھے وفات دی تو پھر تو ہی نگہبان تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی ڈاکٹر صاحب کی جو بات تھی، میں نے اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے اور مزید آسان کرنے کے لیے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کبھی تشریف نہیں لائے نہ لائیں گے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام توفی کے بعد نہ تشریف لائے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بات میں نے کی، تو میں نے اپنی طرف سے نہیں ایڈ کیا تھا، یہ موجود ہیں یہاں۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ کو یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جب آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو اسی آیت کے نیچے یہ تفسیر مل جائے گی۔ یہ وہ امام بخاری لے کر ہی اس لیے آئے، کتاب التفسیر میں یہ موجود ہے، سورہ مائدہ کی اسی آیت کے نیچے امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں، یہ کتاب التفسیر میں۔ اب دیکھیں وہاں امام بخاری کا بڑا مقام تھا، وہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں معاملہ آسان ہے۔ جی اب مجھے تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے نا بٹ صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو آیت پیش کی، وہ مکالمہ جو ہے وہ آپ نے تسلیم کیا پہلے، لیکن آپ نے کچھ مکس کر کے تسلیم کیا۔ ایک منظر میرے پیچھے شور تو نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے ویسے، لیکن چلیں کوئی نہیں، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو آپ کو ٹھیک ہے اوکے۔ اچھا آپ نے کہا، میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ مکالمہ کب کا ہے، آپ نے مجھے وہ کچھ کلیئر جواب نہیں دیا۔ یہ کب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مکالمہ آپ نے کہا ہو بھی چکا اور قیامت کو ہوگا بھی؟ وہ اس لیے یہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی، یہ کلیئر کر دیجیے گا۔ یہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ، دیکھیں خدا کے لیے تو زمانہ ایگزسٹ نہیں کرتا، بہرحال وَإِذْ قَالَ سے شروع ہوتا ہے نا، یہ ماضی کا بھی صیغہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیا، یہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، ایک منٹ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ خدا کے لیے ٹائم میٹر نہیں کرتا، خدا کے لیے ٹائم ایگزسٹ مطلب نہیں کرتا۔ ماضی فعل مستقبل، جی خدا کے لیے فعل مطلب فعل ماضی مستقبل حال، یہ مطلب خدا کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ خدا جو ہے، خدا زمان و مکان سے آزاد ہے، وہ زمانہ اس نے خود پیدا کیا ہے، تو جس نے جس چیز کو خود پیدا کیا ہو وہ اس کے اندر تو مقید نہیں نہ ہو سکتا، اس لیے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اور یاد کر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات تلاوت ہوئی ہیں تو یہ واقعہ ہو چکا تھا، گزرے ہوئے وقت کے بارے میں نا، کہ وہ وقت، اس وقت کو یاد کریں، مطلب یہ مستقبل کی بات ہے۔ ہاں جی، تو نہیں مستقبل، میں وہی عرض چلیں آپ مستقبل لینے، مجھے اس پہ آپ سے کوئی بحث نہیں ہے، آپ بے شک مستقبل لینے۔ اصل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ توفی کا مطلب کیا لینا ہے، یہ گفتگو ہماری شروع ہوئی ہے۔ یہی سوال تھا جی، اچھا بالکل۔ اب آپ بے شک مستقبل لے لیں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں آپ سے۔ اس لفظ میں یہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا خدا نے، یہ ہم دوستوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اس پر میں نے خاکسار نے ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، بین ہی یہی الفاظ یہاں سے شروع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوگا قیامت والے روز، تو میں وہی کہوں گا جو خدا کے بندے نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں موجود تھا، ان کا نگران تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَهِيدٍ، شہید، اور تو اس پر گواہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کیا، توفی کا جو اصل مطلب ہے روح کا قبض کرنا ہے، اور خدا نے بڑا واضح بتایا کہ روح دو صورتوں میں قبض ہوتی ہے، جب موت ہوتی ہے یا نیند کی صورت میں۔ نیند کی صورت میں جب روح قبض ہوتی ہے میں واپس بھیج دیتا ہوں، پھر انسان اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں یہاں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کر دوں، آپ نے پہلے کہا آپ کا نام میں آپ کو مخاطب کیسے کروں؟ بولنے تو آپ میں سر میرا نام سامنے لکھا ہوا ہے، کافی دیر سے میں آپ سے محمد زاہد صاحب آپ بول رہے تھے، اور جب بھی بولنے لگتا ہوں میں جب بھی بولنے لگتا ہوں آپ مجھے روک لیتے ہیں، شاید میں نام پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں نہیں، محمد زاہد صاحب، ٹھیک ہے میں نام پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی زاہد صاحب، جی زاہد صاحب، جی شکریہ۔
اچھا اب یہاں پہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ نے کہا کہ توفی کا معنی جو ہے وہ روح کو قبض کرنا ہے، روح کو قبض کرنا یعنی کہ وفات، اور پھر آپ نے جو آیت پیش کی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے، وہ آپ نے کہا کہ یہ مکالمہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ہوگا تو قیامت کے دن، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، تو اب آپ اس سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریویل ہو گیا ہے، مطلب کہ اس سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مکالمہ ہو چکا ہے، صرف ریویل ہونے کی وجہ سے مکالمہ یہ ہو چکا ہے، یا مطلب یہ مجھے کچھ کنفیوز سا لگ رہا ہے سب، مطلب آپ جو جواب دے رہے ہیں؟ اصل میں جو عربی ہے نا، عربی کے حساب سے وَإِذْ قَالَ جب آتا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ یہ واقعہ قیامت کے دن بھی ہوگا اور یہ ہو بھی چکا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہو بھی چکا ہوا ہے، کیونکہ قوم نے شرک کوئی آج کا تو نہیں نہ کیا، تو زمانہ گزر گیا اور بہت سارے عیسائی وفات پا کے جا چکے ہوئے ہیں، اور ان عیسائیوں کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہوا ہے جو مشرک گئے دنیا سے، تو یہ ڈائلاگ ہو بھی چکا ہوا ہے، اور یہ دوبارہ ہوگا جب فائنل ڈے آف ججمنٹ کو خدا ایک دفعہ پھر قیامت کا دن سے ہم دن کہتے ہیں، جب دوبارہ حساب کتاب ہوگا، یہ سوال دوبارہ بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے مکالمہ ہو بھی چکا ہے، یہ اب یہ ڈاکٹر صاحب مجھے مطلب یہ جو بٹ صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، مجھے بٹ صاحب وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اذ قال ہے نا، یاد کر جب خدا نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم کو، وہ اذ جب آتا ہے نا اس کا تو ماضی کا بھی صیغہ ہوتا ہے وہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ وفات پا کے جا نہیں چکے، ہزار کیا لاکھوں کروڑوں سائی جا چکے ہیں، تو وہ اپنے انجام کو پہنچے ہوئے ہیں، تو خدا نے ڈائلاگ کیا ہوا ہے کہ تو نے کہا تھا ان کو، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا۔ لیکن اگر آپ اس پہ کہیں کہ نہیں یہ فیوچر میں ہوگا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو ایک تشریح ہے نا، تفسیر ہے، ایک آیت کی وضاحت ہے۔ نہیں اگر فیوچر میں، ہاں جی 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 اگر فیوچر میں ہوگا، جی دیکھیں نا، دیکھیں اگر فیوچر میں ہوگا تو اس سے تو اپنا ماضی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات ثابت نہیں نہ ہوتی سر۔ اچھا اگر یہ فیوچر میں مکالمہ ہوگا، کیونکہ تمام مسلمان یہ تمام، مجھے بھی تو بولنے دینا سر، موقع تو دینا، میں نے کہا درست ہے آپ کی بات، میں تو آپ کی بڑی، ہاں دیکھیں نا، میں تو بڑے آرام سے آپ کی بات سن بھی رہا ہوں، اور میں نے ابھی تک مطلب کوئی آپ کے ساتھ کوئی بحث بھی نہیں کیا، آپ جس طرح مجھے سمجھا رہے ہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ہوگا تب بھی آپ کی بات درست ہے، تو تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، اور قیامت کے دن جو ہے یہ مکالمہ ہوگا، تو اس سے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ماضی میں وفات ثابت نہیں ہوتی نا بٹ صاحب؟ یہ ویلڈ بات ہے آپ کی، یہ سوال آپ کا بالکل ویلڈ ہے، یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو فیوچر کا سینٹینس لیں تو مسلمانوں کا تو پھر یہی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر ان کی وفات میں نے یہی تو عرض کی تھی، پوچھیں گے، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا، اسی لیے نا آپ کی اسی الجھن کو ہم نے پہلے ہی رفع کیا یا کوشش کی، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو آیت ہے نا یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو توفی ہوئی ہے نا، اس کے بعد پھر یہ آیت بتاتی ہے کنت انت الرقیب علیہم، میری توفی کے بعد پھر تو ان پر نگران تھا، رقیب جو ہے نگران، پھر تو ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اسے نہیں خبر ہوتی پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی گواہ ہے کہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو معمود بنایا ہوا ہے، میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی، میں گواہ نہیں ہوں اس واقعے کا۔ اور یہ پھر ہم نے دوبارہ اسی بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو ارشاد ہے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف توفی کے بعد نہیں لائیں گے کبھی بھی دنیا میں، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ واپس تشریف نہیں لائیں گے۔ تو یہ آیت نہ صرف ان کی وفات بھی ثابت کر دیتی ہے، یہ آیت یہ بھی سمجھا دیتی ہے کہ انہوں نے واپس بھی نہیں آنا، ورنہ یہ ڈائلاگ ہو نہیں سکتا تھا۔ جی شکریہ۔ اچھا دیکھیں بٹ صاحب، میں نا میں صرف دیکھیں، میں نے بار بار آپ سے کہا کہ میں سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو وفات ہے وہ آپ مانتے ہیں واقعہ صلیب سے 80 سال بعد کشمیر میں
تو میں نے جہاں تک پڑھا ہے مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو واقعہ صلیب تھا اس کے بعد جو پولوس تھا اس نے عیسائیوں کے عقائد جو تھے ان میں بگاڑ پیدا کیا. تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم تو زندہ تھے اور کشمیر میں تھے، 80 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ کچھ ایسی کنفیوژنز ہیں، کچھ اس طرح کے میرے سوالات ہیں جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ بات ویلڈ ہے. اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات درج فرمائی ہے کہ شرک کی بنیاد پڑی تھی اس وقت، یعنی اس قدر نہیں پھیلا تھا کیونکہ حواری زندہ تھے. یہ جو پولوس نے جب یہ عقائد پھیلانے شروع کیے ہیں نا، اس وقت حواری جو تھے وہ زندہ تھے، موجود تھے. تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کی اس الجھن کو رفع کرنے کے لیے. آپ نے بہت اچھا کیا، یہ سوال آپ نے اٹھایا. ایک سیکنڈ دیجئے گا، میں آپ کو ایک ریفرنس دکھانے لگا ہوں، وہ آپ کی اس الجھن کو بہت رفع کرے گا. مرزا صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ مرزا صاحب کا بعض دفعہ حوالہ پھر نہیں اس کو انسان مانتا. تو میں آپ کو ایک ریفرنس دکھانے لگا ہوں. صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، میں ایک اور فائل کھول رہا ہوں. کون سا آپ ریفرنس واٹس ایپ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ایسے مجھے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر نکل آئے تو اچھا ہو جائے گا. وہ یہ میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا کہ میرا خیال ہے آ گیا ہے. ایک سیکنڈ دے دیں سر. وہ میں آپ کو یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو پولوس نے جو پھیلائی ہے نا عقائد، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی نا وہ بنی اسرائیل کی تھی، دوسری قوموں کی نہیں تھی. قرآن نے بھی بڑا واضح اس کو بتایا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل. کیونکہ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ حوالہ دکھانے لگا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک حیات رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ پولوس نے اس وقت یہ کام شروع کیا. اب یہ مودودی صاحب کی میں آپ کو ایک ریفرنس دکھانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی، اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. آگے انہوں نے پولوس کی تھوڑی وضاحت کیا کون تھا، اور اینڈ میں جا کے وہ لکھتے ہیں اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھہر سکے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ذمہ دار بنی اسرائیل کے تھے. بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ جو ہے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جا کے پیدا ہے، لمبے عرصے کے بعد. یہ میں نے آپ کو بات کی وضاحت کی، اس لیے میں نے مودودی صاحب کا حوالہ دکھایا ہے کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ابتدا میں جو قومیں مشرک ہوئی ہیں نا اور ایمان لے آئی ہیں یہ شرک کے تثلیث کے عقیدے پہ، وہ غیر بنی اسرائیل تھے. کیونکہ ان میں بھی نا وحدانیت کا بڑا عقیدہ، آج تک آپ کو پتہ ہے یہودی وحدانیت ہی کے قائل ہیں. تو اور یہ غیر عیسائی پھر جب ہوئے ہیں کثرت کے ساتھ، پھر ان بادشاہ ہو گیا تھا ایک عیسائی 300 سال کے بعد جب بہت پھر کثرت کے ساتھ یہ پھیلے ہیں. تو بنی اسرائیل تو اتنے آرام سے شرک عقیدے کو قبول کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے بعد بہرحال اپنی تورات میں وحدانیت ہی کی تعلیم موجود تھی. تو وہ مرزا صاحب نے جو بات درج فرمائی ہے وہ درست ہے، اور پولوس نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن پولوس نے جن کو کنونس کیا ہے نا شروع میں وہ غیر یہودی قومیں تھی،
رومنس تھے، یونانی تھے، اور جو بھی انہوں نے لکھا ہے مودودی صاحب. اس پہ آپ مزید بھی ریسرچ کریں گے، آپ کو مزید بھی اس کے شواہد مل جائیں گے. جی بٹ صاحب اب میرے خیال دوسرا کوشچن شہنشاہ بھائی آئے ہیں، کوئی شہنشاہ نا صاحب اگر کوئی سوال ایک کرنا چاہ رہے منٹ ہیں. سر، مجھے اچھا اب ہے ابھی بھی روجر کچھ بھائی پوچھ رہا ابھی ہے؟ تو اچھا چلیں مطلب ٹھیک. اچھا وہ اس لیے سر ابھی میں پتا کیوں نہیں عرض کر رہا ہوں، مطلب دیکھیں کیونکہ ہماری نہیں، جو اگر تو اگر دیکھیں نہیں میرے بھائی، اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ نے مطلب جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے بات پیارے کلیئر بھائی ہونی چاہیے نا. اگر ایک میں سیکنڈ سمجھنے کے کے لیے لیے آپ آیا ہوں کو، تو پھر مجھے جی کوئی نہیں. ہاں نہیں ظاہر صاحب آپ بالکل، اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ضرور ارشاد فرمائیں، آپ کوئی آئیں مسئلہ نہیں. پلیز. ظاہر صاحب یقین کریں، آپ بالکل، ہم بڑے دیکھیں نا، ریلیکس ہو میں کے نے یہاں جو پہ. پڑھا ہے نا، جی دیکھیں جی میں نے جو پڑھا، میں نے دیکھیں میں آپ کے ساتھ میں تو بڑا ریلیکس ہو کے آپ سے بات کر گاڈ رہا ہوں. بلیس بٹ یو صاحب سر، گاڈ دیکھیں بلیس یو. ہاں میں کہہ میں رہا نے ہوں جو آپ پڑھا، بالکل سمجھنے کے بعد میں آپ کو ضرور وہ ان سے بہت شکریہ. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ جی 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 مرزا صاحب کہتے ہیں میرے اوپر کشفاً یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گیا، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی. بہت اچھا، وہ مرزا آسان صاحب ہے تو اس کہتے ہیں کہ بات کو حضرت عیسیٰ سمجھنا. اس کی خبر دی گئی تھی. جی جی میں اچھا عرض جی، کر حضرت دیتا عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی تھی. آپ نے مجھے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کہیں کہ مجھے نہیں جی پتا تھا. اس کے بعد میں جی نے آپ سے یہ پوچھا مجھے اس کا کہ علم ہے، حضرت یہ عیسیٰ آئینہ ابن مریم. میں عرض کر دیتا ہوں، یہ تو سر بہت آسان ہے سمجھنا. بٹ صاحب یہ مجھے آئینہ تو کمال نہیں، مجھے سوال کا پتہ ہے، آئینہ بس صاحب جب کمالات مجھے بولنا ہی نہیں، سر نہیں، جب اس کا مجھے پتہ بولنا ہے. ہی نہیں دیں گے پھر آپ ایسا کریں نہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی میں کہہ ریکارڈنگ رہا ہوں کر کے مجھے بھیج اس دیجیے. اعتراض کا پتہ ہے بڑی اچھی طرح، آپ کا وقت بچا رہا ہوں سر سر. میری جی بات چلے سنیں گے نا، جی چلے میری چلے بات آپ بھی تو آپ سنیں گے، کائنڈلی مہربانی کریں. جی آپ جی نے کہا مجھے اعتراض کا پتہ ہے، میں یہ پوچھ رہا جی ہوں جی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خبر بھی دی گئی، اور آپ کے بقول واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ 80 سال تک کشمیر میں زندہ رہے ہیں. 80 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. اور پھر مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو واقعہ صلیب ہوا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پولوس نے قوم میں بگاڑ پیدا کر دیا. مرزا قادیانی صاحب نے جو بات لکھی ہوئی ہے نا، جی وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی جو ہے وہ مخاطب ہیں مرزا قادیانی صاحب. ٹھیک ہے، جی تو جی آپ مجھے کسی اور کا اگر ریفرنس دے رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ مجھے مرزا قادیانی صاحب کا کوئی ایسا ریفرنس دے دیں کہ بگاڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا تھا جن کی طرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا گیا تھا. تو کیونکہ مرزا قادیانی صاحب آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں بٹ صاحب، اس لیے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کسی اور طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ بات درج فرمائی ہے کہ بنیاد پڑی تھی. ہرگز آپ نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو یہودی تھے، بنی اسرائیل جو تھے، وہ شرک ان میں کثرت کے ساتھ پھیل گیا تھا. ایسی کوئی تحریر نہیں ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی. یہ جو بات میں نے آپ کو کی، اگر میں مرزا صاحب کا حوالہ دیتا، ظاہری بات ہے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا آپ مرزا صاحب ہی کا حوالہ دیے جا رہے ہیں. میں اس کو پورا ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ تاریخ ہے، یہ ایسی ہوئی ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں. یہ پولوس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے بعد مودودی صاحب لکھتے ہیں، پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بنانا شروع کیا، اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ کے قول کی سند نہیں پیش کی بلکہ اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا. اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی دنیا قبول کر لے. پولوس ادھر تو آ ہی نہیں سکا، حواری زندہ تھے اس وقت، تو انہوں نے ریزسٹنس کی ہے بڑی زبردست پولوس کی. اور یہودیوں میں شرک اتنے آرام سے اتنی جلدی نہیں پھیل سکتا تھا. وہ شرک کو یہ جو عیسائی تھے یہودی مذہب سے یہ آئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر، تو اتنی جلدی تو نہیں سکسیس مل جانی تھی اس کو. عقل بھی تسلیم کرتی ہے. اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے. اس نے کھانے پینے میں حرام و حلال کی ساری قیود ختم کر دی، سارا کچھ ہی ختم کر دیا ہوا پکڑ کے. اس نے ختنہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ اس کو ٹائم لگایا پھر اس عقیدے کو پھیلتے، حتیٰ کہ اس نے مسیح کی الوہیت کے اور اس کے ابن خدا ہونے اور صلیب پر جان دے کر اولاد آدم کی پیدائش گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا، کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا. تو یہودی تو مشرک تھے ہی نہیں، وہ تو وحدانیت پرست تھے. مسیح کے ابتدائی پیروں نے ان بدعات کی مزاحمت کی، مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا
اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا، جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھہر سکے۔ تو شرک کی بنیاد سینٹ پال نے ڈالی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری غیر بنی اسرائیل تھے ہی نہیں۔ جب بنی اسرائیل میں یہ پھیلا ہے کثرت کے ساتھ، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک تو ہوئی یہ بات۔ دوسری بات موضوع صاحب دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم بیرونی جا کر چیزیں تلاش کریں، ہمیں قرآن کی آیت خود سمجھا رہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول یہ ہے کہ میری توفی کے بعد ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تو ہی نگران تھا اور میں شاہد نہیں ہوں۔ میں اب آپ کے آئینہ کمالات والے اسلام کے حوالے کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ خدا کا بتانا اور انسان کا گواہ بننا یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور یہ اتنے آرام سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں یہ واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں صحابہ کو، تو خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا نا کہ یہ واقعہ ہوگا۔ خدا کے علم دینے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گواہ نہیں ہوں اس چیز پر۔ تو یہ حدیث زبردست ہر ایک شک کو اٹھا دیتی ہے۔ خدا کے بتانے کا تو انکار ہی نہیں، خود نبی وسلم کو پتا تھا، خود ہی اپنی زندگی میں صحابہ کو بتا کر گئے ہیں کہ یہ واقعہ ہوگا، خدا نے مجھے علم دے دیا ہے، میرے کچھ صحابہ کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، لیکن قیامت کے روز جو میں جواب دوں گا، قیامت کے روز جو میں جواب ٹائم دیں گے، جی میں بس یہ بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں آخری صرف جملہ اگر آپ اجازت دے دیتے جی، تو قیامت کے روز جو میں جواب دوں گا وہ یہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتانے کے باوجود آپ اس کی شہادت سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بتایا ضرور، لیکن آپ اس کی شہادت سے انکار کر رہے ہیں۔ جی اب آپ ارشاد فرمائیے۔ جی یہ ویسے آپ نے بڑی مضحک کا خیز ایک بات کی ہے بٹ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا ضرور دیا تھا لیکن وہ شہادت سے انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنے سوال پہ آتا ہوں دوبارہ۔ بٹ صاحب قرآن میں ایک آیت جو آپ بار بار پیش کر رہے ہیں نا، قرآن میں آیت آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور جو آپ حدیث ریفر کر رہے ہیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس قرآن کی اس آیت کے تناظر میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے روز مجھ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو کما اسی طرح کالا عبد الصالح، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت ہونا ماضی میں، بٹ صاحب یہ کنفیوژن ہے، اور بڑی میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی لمبی اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر آپ مجھے آسان یہ سمجھا دیں، صرف میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی آیت، کوئی نص صریح نہیں موجود کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ماضی میں وفات پا چکے ہیں، توفیتا نہیں، یا توفی کے ساتھ کوئی ایسی آیت آپ کے پاس ہو؟ کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کا معنی مجھے بتایا تھا روح کا قبض ہو جانا، تو کیا کوئی ایسی آیت آپ کے پاس قرآن کی نص صریح موجود نہیں ہے جس میں ماضی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہو؟ کیونکہ یہ یہاں پہ توفی کا جو آپ معنی کر رہے ہیں اور پھر آپ آیت مجھے بتا رہے ہیں قیامت کے دن مکالمہ ہوگا، تو یہ تو کوئی مطلب کوئی مجھے ماضی میں وفات نہیں نظر آ رہی۔ اور دوسرا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دے دی، بتا بھی دیا، خود مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور میں نے آپ کو پولوس کا بھی بتا دیا کہ عقائد آپ نے کہا نہیں جی وہ بگاڑ آہستہ آہستہ پیدا ہوا، تو پولوس جو ہے وہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا اور اس نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، یہ بھی مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ باتیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، تو آپ کوئی ایسی آیت مجھے بتا دیں کہ جو اوتھینٹکلی ماضی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت کرتی ہو توفی کے ساتھ۔ جی محمد ظاہر صاحب، میں نے آپ کی گفتگو سن لیا۔ دیکھیں محمد ظاہر صاحب، عرض یہ ہے، یہ بھی لوگ سوال آ جاتا ہے ذہن میں اٹھاتے ہیں، بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ایک چیز کو ثابت کر دے، ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ توفی کا جو معنی ہے وہ موت ہے، روح قبض کرنا اور موت کی حالت میں،
اور اس پر خاکسار نے یہی آیت پیش کی آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہمیں یہ شبہ ہو یا یہ شبہ پڑ جائے کہ کیا یہ موت وہ ہے جو نزول کے بعد ہوگی، جو آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے یا عموماً آ جاتا ہے، تو اس کی وضاحت یہ آیت خود کر رہی ہے کہ یہ وہ موت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دوسرا سینیریو یہ بن جائے گا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے دنیا میں، یعنی جو خدا نے ہمیں سمجھایا ہے ہم نے وہی سمجھنا ہے نا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اے خدا اگر تو اس طرح نہیں لکھے گا تو میں نہیں مانوں گا۔ تو اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں ہوتی، ظاہری بات ہے میں سب سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ تو یہ آیت جس انداز میں ہے یہ یہی بتا رہی ہے کہ یہ موت ہو چکی ہے، اور یہ نزول کی بھی نفی کرتی ہے۔ ٹھیک اس طرح نفی کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ترفی کے بعد پھر کنتا انتر رقیبا علیہم، تو ان پر نگران تھا۔ تو قیامت اور یہ ترفی کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں جب یہودیوں نے شرک شروع کیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے گواہ نہیں بن سکے۔ رقیب بنایا، نگران ان کو، پھر آگے بتایا شہید بھی تو ہے، اس واقعے کا میں گواہ نہیں ہوں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ موت ہو چکی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی، کیونکہ وہ دوبارہ آنے کا اس آیت نے دروازہ ہی بند کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میں نہیں مانتا یا میرا ذہن اس کو نہیں قبول کرتا، یا میں تو اس کو اس قدر آرام سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ کے دوسرے اعتراض کا بھی جواب آ جاتا ہے۔ یہاں بھی خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ کی زندگی میں ہی ارشاد فرما دی ہے۔ آخر آپ کو پتا تھا تو آپ صحابہ کو بتا رہے تھے نا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن قیامت کے روز آپ نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ کس طرح لا علمی کا اظہار کیا ہے؟ یہ کہہ کر کہ جب میری وفات ہو گئی تھی تو نگران تو تھا اور میں گواہ نہیں ہوں ان کے ان اعمال کا جن کی بنا پر تو ان کو سزا دے رہا ہے۔ تو دونوں باتوں کا یہاں جواب موجود ہے۔ جی شکریہ بٹ صاحب۔ دیکھیں میں نا بٹ صاحب شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اب آپ کو آسان الفاظ میں میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑا آسان، اور میرا خیال ہے کہ اس سے آسان اب میں شاید نہ سمجھا سکوں کہ قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ آپ کے بقول حضرت عیسیٰ ابن مریم اس وقت وفات پا چکے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جس حدیث کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح عبد صالح کما عبد صالح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے، اسی طرح میں جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ماضی میں وفات حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اس کو پیش کر کے آپ اس روایت کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس روایت کو آیت کے ساتھ جوڑنے کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے بٹ صاحب، ایک مکالمہ جو ہے وہ آپ پیش کر کے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ماضی میں مجھے وفات بتا رہے ہیں، یہ ذرا کنفیوژن ہے بٹ صاحب۔ تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس سے آپ سے نہیں ہو رہا ماضی میں وفات ثابت، تو کوئی اور آیت توفی کے معنی سے کوئی وفات ثابت کرتی ہو ماضی میں، کوئی اوتھینٹک آپ کے پاس کوئی اور آیت اس طرح کی ہو تو وہ آپ اگر مجھے پیش کر دیں، چلے میرے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس سب سے اوتھینٹک یہ تھی، تو سب سے اوتھینٹک آیت جو ہے آپ کی وہ بھی ماضی میں وفات ثابت نہیں کر پا رہی بٹ صاحب۔ یہ دیکھیں نا، مزید کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ جی میں پھر عرض کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہر آدمی کسی بات کو اگر سنے پہلی دفعہ اس کو بہرحال تھوڑا تدبر کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی معاملہ آپ پہ واضح ہو جائے گا، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تلاوت فرمائی ہے نا، یہ آیت نازل ہو چکی ہوئی تھی، اسی لیے آپ نے یہاں اس کو تلاوت فرمایا، صحابہ اس سے آگاہ تھے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز میرا یہ ڈائلاگ ہوگا
اور صحابہ کچھ ایسا کریں گے اور مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوگی. کیوں؟ فلم میں وہی کہوں گا جو اللہ کے ایک بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا. ٹھیک، کیا کہا؟ فلما توفیتنی. اب اس توفی کا کوئی تو معنی ہوگا نا جو صحابہ نے اس وقت سمجھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی اور وہی آیت تلاوت فرما دی تو صحابہ اس حدیث کو کیا سمجھے ہوں گے کہ یہ جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جدائی کے بعد ہوگا، اور وہ جدائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے کیسے ہوگی؟ ویسے ہی ہوگی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی اپنی قوم سے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی وفات کے بعد بگڑی، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ جو ہیں آپ کی وفات کے بعد بگڑیں گے. تو صحابہ کو سمجھ میں یہاں یہی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ توفی کا استعمال کیا ہے وہاں اس کا معنی موت ہی ہے. اسی طرح تو وہ سمجھے تھے کہ یہاں ہمیں بھی یہی بتا رہے ہیں. نہیں دیکھیں مشہود بات صاحب معذرت کے ساتھ میں اگر عرض کر دوں، اگر ابھی بات رہ گئی، دیکھیں نا، اب اپنی طرف سے الفاظ شامل کر کے ایگزیجریشن کر کے آپ جو ہے وہ اب اس کو ایگزیجریشن کر کے اگر آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی نا. ویسا عرض کرنے دیں، تھوڑی سی بات تو کرنے دیں، اب نہ مانے میں کب کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں بڑی آسان بات کر رہا ہوں. صحابہ قرآن کی وہ آیت سے آگاہ تھے اور نبی پاک میں بتا رہے ہیں کہ ایک واقعہ میرے ساتھ. صحابہ اگر قرآن کی آیت سے بٹ صاحب ایک منٹ، صحابہ اگر قرآن کی آیت سے آگاہ تھے تو اس بات سے بھی آگاہ تھے نا کہ یہ مکالمہ قیامت کے دن ہونا ہے. اچھا، میں وہی تو عرض کرنے لگا ہوں. تو صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جدائی کیسے ہوگی؟ توفی کی صورت میں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توفی وہی سمجھتے تھے، ورنہ تو انہوں نے اور ہی کچھ سمجھنا تھا. پھر نبی پاک نے یہاں وضاحت کرنی تھی کہ میری توفی اور طرح کی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی توفی اور طرح کی ہے. تو جب ان کو کلام کریں تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری بات صحابہ کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ نبی پاک کی وفات کے بعد جب یہ واقعہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کبھی تشریف نہیں لانا. تو یہ بھی بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دوبارہ کبھی تشریف نہیں لانا. تو میں بات تو بڑی آسان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بٹ صاحب، اب مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. جی آپ نے جتنی بھی بات کی ہے نا، آپ نے جتنی بھی بات کی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وفات پائیں گے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور یہ مکالمہ قیامت کے دن ہوگا، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے انکار نہیں تھا. اور اس قرآن کی آیت اور اس روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہوگا. ان کی وفات کے بعد ہی ہونا ظاہر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی سوال ہونا ہے، وہ بھی ان کی وفات کے بعد ہی ہونا ہے قیامت کے دن سوال. تو وہی جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے، وہی جواب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دیں گے. سر ہمارا موضوع تو تھا کہ وفات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ہو چکی ہے. توفی سے آپ نے مجھے بتایا تھا روح قبض ہونا، وفات ہو چکی. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وفات ہو چکی ہے. اب آپ کو میں یاد کروا دوں، جب میں نے توفی کا مطلب پوچھا تھا اس کے بعد میں نے آپ سے توفی کا مطلب صرف اسی لیے پوچھا تھا کہ آپ مجھے اب قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے ماضی میں. توفی بمانی توفی. میرا خیال ہے کہ اب بات ذرا بالکل کلیئر ہوگی سننے والوں کو جو نیچے سن رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بار بار وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں قیامت کے دن جو مکالمہ ہوگا حضرت عیسیٰ یہ فرمائیں گے، رسول کریم یہ فرمائیں گے. تو سر ماضی میں وفات تو نہیں نا ثابت ہو رہی اس سے. میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوں ماضی میں وفات حضرت عیسیٰ کی بمانی توفی کہاں پہ ہوئی ہے وہ سمجھا دیں بس. جی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ آیتیں میں سمجھا رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس وقت آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح شرک میں مبتلا ہے. صحیح ہو گئی بات. اور خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تیری قوم کے لوگ مشرک ہوئے. اب یہ توفی ہو چکی ہے کہ نہیں، آیت بڑے آرام سے سمجھا رہی ہے. یہ آیت سمجھاتی ہے، خدا اس میں کلام کر رہا ہے کہ کنت انت رقیب علیہم کب ہوا؟ جب ان کی توفی ہو گئی. تو توفی ہو چکی ہوئی ہے، اس میں کون سا پرابلم ہے؟ اب خدا ہی نگران ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس وقت نگران. ایک بات. دوسری بات وہ صاف کہہ رہے ہیں وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، میں اس واقعے کا گواہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا. تو بات تو بڑی واضح ہے، آپ غور کر لیں. اس وقت نگران کون ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ نگران ہیں اس وقت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تو یہی جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ توفی ہو چکی ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ دنیا میں کبھی بھی تشریف نہیں لانا. بہت آسان ہے اس کا سبجیکٹ. میری توفی کے بعد تو نگران تھا، اور وہ خدا ہے اس وقت، اور قیامت تک وہی رہے گا، اور شہید بھی وہی، اور قیامت تک وہی رہے گا. اور میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں آسان بنانے کے لیے، جو واقعہ نہیں نا سر، آپ جو واقعہ دیکھیں نبی نا، پاک جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہے. تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں واپس، نہ اس سے آپ. تو میں انکار کر ہی نہیں رہا. یہی تو دیکھیں نا یہی تو بٹ صاحب، اس معاملہ سے تو میں انکار کر ہی نہیں رہا یہاں سے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ظاہر سر، میں صاحب اس سے غور تو کریں. انکار کر ہی نہیں رہا کہ یہ معاملہ. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، سر دو مجھے باتیں. بولنے بھی تو دینا. نہیں میں اپنی بات میں کر رہا ہوں، یہی تو میں آپ کو مجھے بولنے بھی عرض تو کر دینا رہا سر. ہوں کہ یہی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جس کا آپ اقرار کر رہے ہیں وہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہن یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بٹ ساتھ. صاحب جی بٹ صاحب ایک منٹ حوصلہ کریں نا. دیکھیں آپ اگر آپ کہیں جائیں گے بات سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ نہیں میں جاتی نہیں ہے، کہہ رہا، سمجھ آ میں تو جاتی ہے، اپنی تو اس دلیل طرح واضح تو کر نہیں رہا ہوتا نا. ہوں. میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں، میں دلیل بالکل آپ واضح کریں. کر آپ رہا ہوں. کو سر ایک چھوٹی سی انٹروین کر سکتا ہوں؟ اپنی دلیل واضح کرنے. ایک چھوٹی سی انٹروین. آپ کی لائیو ہے جناب، آپ جب مرضی انٹروین کر سکتے ہیں. بٹ صاحب میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بڑی دیر سے مطلب توفی سے بات شروع ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے واضح طور پہ بیان کر دیا. دیکھیں جس کیٹیگری مطلب انتہائی شدت سے جس طریقے سے محمد ظاہر صاحب جو ہیں یہ اس بات کو نہیں مان رہے، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی قرآن کی آیت موجود ہے جس میں کلیئر کٹ لکھا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے؟ میں نے پہلے بات عرض کی تھی ظاہر صاحب، دیکھیں اگر تو یہ بات ہے تو دیکھیں ہم آپ کی باتوں پہ غور کر سکتے ہیں. زندگی کا کوئی ثبوت آپ نہیں کے ہے سر. پاس ایک ایسی آیت ہونی چاہیے جس سے جتنے بھی سننے والے، کافی لوگ سن رہے ہیں اور ہم آپ بڑی دیر سے آپ کی یہ بات سن رہے ہیں، تو برائے مہربانی اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ دیکھیں جی آپ دیکھیں، آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے جی توفیق یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو قرآن کی آیت کی تائید میں ایک حدیث پیش کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یقین کریں اس سے اسٹرانگ، اس سے سالڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایویڈنس اور کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ پھر بھی نہیں مان رہے تو برائے مہربانی آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کھولیں اور ایک آیت پیش کریں کہ یہ دیکھیں جی کیٹیگوریکلی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے. تو آپ کی یہ جو توفی کا جو مفہوم ہے نا، وہ اس آیت کی بنیاد پہ میں اس کو رد کرتا ہوں. یہ ہوتی ہے بات. اگر آپ اس کو دیکھیں بات کو ٹھیک ہے بٹ صاحب، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کی بات سن لی. اب ہماری بات ایک ہی سرکل میں گھومے جا رہی ہے، ایک ہی سرکل میں. اب آپ جتنی دفعہ بھی بات کریں گے میں یہی چیز آپ کو پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. دیکھیں خرم صاحب نے ایک بات کی ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی آیت بتا دیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان پہ دکھا دیں. میں نے ابھی تو بٹ صاحب سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ صلیب کے بعد چوروں کے ساتھ صلیب پہ ڈالا جانا، مارا پیٹا جانا، جسم میں کیل ٹونکے جانا اور مرہم عیسیٰ لگایا جانا، پھر کشمیر کی طرف ہجرت، 80 سال گمنام زندگی، اور پھر وہاں پہ وفات، اور پھر کشمیر میں قبر. یہ قرآن سے دکھا دیں. تو کیا ہم نے قرآن کا دعویٰ کیا ہو یہ بات؟ اچھا اپنا زاہد بھائی آپ کا ہم نے صحیح بات کیا، ہم نے جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں، نہیں جو باتیں ہم نے عرض کی، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی؟ ظاہر صاحب میں یہی عرض کر میری بات سنیں. مطلب یہ عقیدے قرآن میں عرض کر دیتا ہوں ظاہر صاحب، میں بڑا آسان کر دیتا ہوں بات کو. یہ آپ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا کہ ان کو کانٹوں کا تاج بنا، یہ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. آپ اب یہی بات ارشاد فرما دیں گے کہ ان کا زندہ ہونا قرآن میں نہیں لکھا ہوا. لیکن میں نے کیٹاگوریکلی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ کے جواب میں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی ہے. وہ منسوب کرے جس کا ہم پہ زاہد بھائی آپ نے ایک سوال کیا کہ ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کو یہ کیا گیا وہ کیا گیا. میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اب آپ ارشاد فرمائیں گے کیا حیات قرآن میں لکھی ہے ان کی زندگی کے نہیں لکھی؟ ٹھیک ہے دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. بٹ صاحب ایک منٹ رک جائیں. میں دیکھیں خرم اب مجھے بولنے بھی تو دیں نا. دیکھیں خرم صاحب نے ایک بات کی نا بیچ میں آ کے، دیکھیں خرم صاحب نے ایک بات کی نا بیچ میں آ کے، ہماری بات چل رہی تھی لفظ توفی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور توفی کے اوپر میں آپ سے اس کے اوپر آپ مجھ سے کوئی تقاضا کرتے نا، تو خرم صاحب نے خود بھی سنا ہوا ہے کہ بٹ صاحب نے خود قبول کیا کہ قرآن میں توفی کا معنی موت کے علاوہ بھی ہے.
جی ٹھیک ہے جی بالکل درست ہے یہ تو بات. یہ آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے دو تو طریقے اگر سے تو قبض توفی کے اوپر ہماری بات چل رہی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب توفی کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی اور آیت نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ توفی بمانی ماضی میں وفات ثابت نہیں ہوتی آپ سے کسی اور آیت سے، تو ویل اینڈ گڈ ہے. میں آپ سے سمجھنے آیا تھا بہت شکریہ. آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے لیکن آپ کے پاس کوئی اور آیت اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، ایک منٹ رک جانا سر، اب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جہاں تک آپ نے حیات کی بات کی ہے نا، تو میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات کے اوپر بھی بات آپ سے کر لیتا ہوں. میں تو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں نہیں سمجھوں گا آپ مجھے سمجھا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بٹ صاحب آپ معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا نا کہ ماضی میں وفات جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی آیت نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا یہاں ہوں پہ یہیں پہ جی میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ آیت ہی بڑی واضح بتا رہی ہے کہ توفی ہو چکی ہوئی ہے. یہ ماضی کا ہی واقعہ بتا رہی ہے. یہ جب قرآن نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت تلاوت کی. آخر صحابہ اس توفی کا کوئی مطلب تو سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ واقعہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جب یہ ہوگا اس وقت ان کی توفی ہو چکی ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توفی ہو چکی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کوٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا بٹ صاحب، اب آپ قرآن میں تو جو ہے وہ اس کے بعد روایات میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں رسول کریم نے روایات میں بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی واضح نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. اب ان کو لے کے اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو یہ تو کوئی مطلب میں عرض کر دیتا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، میں نہیں سمجھتا اس کو. نہیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں بات یہ کر ہی نہیں رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ بات بتائی ہے تو اس وقت صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس توفی کا وہی مطلب سمجھے ہوں گے جو اس وقت قرآن کی آیتوں نے بتا رہی. یہ تو بٹ صاحب آپ اندازے لگا رہے ہیں نا کہ اندازے نہیں لگا رہا. دیکھیں میری بات سنیے، اندازے کیسے لگاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حدیث کے ترجمے میں کسی بندے نے بھی توفی کا کوئی اور مطلب نہیں کیا. موت، وفات، دنیا سے چلا جانا، گزر گئے، یہ سارے لکھے ہوئے. یہ جو میں نے دکھائی ہے یہ اہل حدیث. مائک بند کر لیا آپ نے اپنا. بٹ صاحب مائک بند ہے آپ کا، مائک کھولیں. معذرت. اس وقت میں نے آپ کو عرض کیا کہ آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ واقعہ ہو چکا ہو، توفی ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ کنت انت رقیب علیہم، تو نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، تو ہی گواہ ہے. تو اگر ہم یہ مانیں کہ یہ توفی نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جب وہ نازل ہوں گے وہ گواہ بن جائیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پھر وہ قیامت کے روز یہ ڈائلاگ بول ہی نہیں سکتے. محترم زاہد صاحب، ہم تو اپنے میں نے آپ کو جواب کا میں نے آپ کو جواب دیا تھا بٹ صاحب کہ پولوس نے عقائد جو ہیں ان میں بگاڑ اپنی زندگی میں پیدا کر دیا تھا. اب یہ بات گھومے جا رہی ہے، مجھے بولنے نہیں دیتے. نہیں میں نے کہا آپ اپنی دفعہ آپ وہی بات دہراتے ہیں لیکن مجھے آپ نہیں بولنے دیتے. نہیں آپ نے، میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بات ہوگی، آپ اپنی بات دہرا دیتے ہیں نا. دیکھیں بٹ صاحب، لیکن مجھے نہیں بولنے دیتے کہ جب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کس طرح گواہ ہوں گے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولوس نے عقائد میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا اپنی زندگی میں، اور پولوس فوت ہو گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی جب وہ کشمیر میں تھے. اچھا اب میں نے اس کا جواب تو دیکھیں نا بٹ صاحب، آپ اسی بات کو، میں نے تو مودودی صاحب کا ریفرنس دکھایا تھا. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں مودودی صاحب تو اب کوئی ہمیں سپورٹ نہیں نہ کر رہے تھے، وہ صاف لکھ رہے ہیں. مودودی صاحب نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہوا نا. مودودی صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ 50 سال میں ہو گیا تھا، 10 سال میں ہو گیا تھا، 20 سال میں ہو گیا تھا. مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے، مرزا صاحب نے کہا پولوس نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، اور مرزا صاحب کی زندگی میں ہی پولوس فوت، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی پولوس فوت بھی ہو گیا تھا. تو اس سے ہمیں ٹائم فریم کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا. پولوس اپنی زندگی میں یہ سارے بگاڑ پیدا کر کے مر بھی گیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ تھے. تو ایسا نہ کریں نا بٹ صاحب. دیکھیں آپ مجھے سمجھانے کے بجائے مزید کنفیوز کرتے جا رہے ہیں. یار میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ سورہ صف ہے، اس کا حاشیہ نمبر 8 ہے. شروع سے پڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، موسوی شریعت کا
तबाह करते थे अकायद और अहकाम और इबादत के मामला में अपने आप साहब को। इसको आप 50 बार भी पढ़ेंगे तो बात तो तो ये नहीं आपकी रहेगी बात ना का भट्ट साहब। जवाब है कि ये गैर यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं सर, पैदा इसमें- हुए। बुनियाद पड़ी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये दर्ज फरमाया है। आपका देखिए अपना ना, आलम लिख मौदूदी- रहा है। मेरी बात मैं आपको और कैसे मौदूदी साबित साहब कर ने ये सकता लिखा हूं? हुआ है, देखिए ये ना, मुझे क्या? बताएं, मौदूदी साहब ने ये लिखा हुआ है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वफात हो गई थी। अच्छा, ये तो नहीं लिखा हुआ ना मौदूदी साहब मैंने ने। देखें, अब देखें हम बात मौदूदी साहब जो हैं वो क्या मैंने रफ़ा के हजरत कायल थे। मेरी बात सुने यार रायद भाई, देखें मैंने ये बात हरगिज नहीं की कि मौदूदी साहब ने ये लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, आप भट्ट साहब देखें, ये दो मामलात अलग हैं। देखें, ये बड़े दो मामलात अलग हैं, आप मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, देखें, मुझे अब आप मौदूदी साहब जो हैं वो रफ़ा के कायल हैं। सुन लें, मौदूदी साहब जो हैं वो रफ़ा के कायल हैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम के, ठीक है। मिर्ज़ा कादियानी साहब जो हैं वो वहाँ पे वाक़या सलीब के 80 साल बाद वफात के कायल हैं। इन दो मामलात को आप जोड़ के मोहम्मद जो है वो मोहम्मद देखिए ना, जाहिद ज़्यादती साहब, कर रहे हैं ना मैंने भट्ट साहब कब आप। कहा यार, बात सुनने मेरी, मैंने कब कहा कि मौदूदी साहब जिस्मानी रफा के कायल नहीं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपका एक स्पेसिफिक सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बनी इसराइल ईसाई हो गए, तो शिरक करने लग पड़े थे, उनको खुदा बना लिया था। मैं उसका एग्जैक्टली जवाब आपको एक आलिम जो कि अहमदी भी नहीं है उसकी तहरीर से दिखा रहा हूँ। वो साफ लिख रहे हैं कि ये रोमी। अच्छा, अब सुनने वालों के लिए मैं क्लियर कर दूं भट्ट साहब, आपकी बात मैंने देखें भट्ट साहब, अब अगर आपने मुझे वैसे ही मतलब अगर आप चाहते हैं भट्ट साहब, नहीं ये घूम नहीं रही ना, मैं जरा सिर्फ क्लियर कर दूं। देखें, रुक जाओ ना, हूं तमाम मुसलमान बशमूल मौदूदी साहब ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का रफा हो गया जब वाक़या सलीब हुआ। देखिए ना सर, मैं मुझे बोलने देंगे तो मैं समझाऊंगा ना। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का रफा हो गया वाक़या सलीब, जहाँ पे आप कहते हैं यरूशलेम से, ठीक है। उसके बाद मौदूदी साहब ये जितनी भी बातें मौदूदी साहब बयान कर रहे हैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के रफ़ा के बाद की कि जो है वो गैर यहूदी कौमें, उनमें बिगाड़ पैदा हुआ, पुलूस ने बिगाड़ पैदा किया। अब ये कॉन्टीन्यूसली आगे जहाँ तक चले भट्ट साहब, इसका उस मामले से ताल्लुक़ नहीं है जो मिर्ज़ा कादियानी साहब बयान फरमा रहे हैं कि वाक़या सलीब के बाद हज़रत ईसा इब्ने मरियम 80 साल ज़िंदा रहे हैं, पुलूस उनकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गया बिगाड़ पैदा करके सारा कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त बिगाड़ पैदा हो चुका था, हज़रत ईसा ज़िंदा थे, कश्मीर में मौजूद थे, और आपके अपने लिटरेचर के मुताबिक उस वक्त जो है वो बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल की तलाश में हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गए थे। और मिर्ज़ा साहब की अगर आप किताब पढ़ें मसीह हिंदुस्तान में, तो मिर्ज़ा साहब ने तो कश्मीर में बनी इसराइल को भी पहुंचा दिया। तो मेरे मोहतरम, ये दो मामलात अलग अलग हैं भट्ट साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो इस तरह ना करें भट्ट साहब, ज़्यादती ना करें मेरे साथ। आपने मुझे माजी में हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित करनी थी, वो आप नहीं कर सके। उसके बाद आप जितनी मुझे रेफरेंस दे रहे हैं ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहे आपके आर्गूमेंट को, क्योंकि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बिगाड़ भी हो गया, सारा कुछ हो गया, हज़रत ईसा कश्मीर में मौजूद हैं, और उसके बाद आप जो है वो मुझे बता रहे हैं कि ये क़यामत के दिन मुकालमा होगा। तो भट्ट साहब मैं तो समझने आया था, लेकिन आप मुझे नहीं लग रहा, मुझे समझा नहीं पा रहे भट्ट साहब। मैं आपसे मादरत करता हूं अगर मेरा इल्म ऐसा नहीं था कि मैं उससे कासिर रहा। अब सुने मेरी बात, मैं आपको अर्ज़े कर रहा हूं कि पौलुस ने शिरक की बुनियाद डाली, लेकिन ईसाई जो थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए हुए थे, वो नहीं हुए मुशरिक, वो नहीं मान लेकर आए। ये लिख रहे हैं, वो सिर्फ आपको नबी मानते थे। पौलुस ने तबलीग कहाँ की है? रोमियों में, यूनानियों में, और दूसरे गैर यहूदी और गैर इसराइली लोगों में भी इस दीन की तबलीग शुरू कर दी। मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का, ये बात आपके आलिम को तस्लीम है। फिर आगे जाकर वो लिखते हैं इससे गैर। सर ये आप मुझे मिर्ज़ा साहब से क्यों नहीं साबित करते? सर जी मैं कब कह रहा हूँ मिर्ज़ा साहब, मामला ही अलग है, तो आप मिर्ज़ा साहब से साबित करेंगे ना ये मुझे। मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे प्यारे भाई, मिर्ज़ा साहब ने कहीं भी नहीं लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बनी इसराइल मुशरिक हो गए थे। उन्होंने ये लिखा है कि शिरक की बुनियाद डाली थी सेंट पॉल ने, इससे हम इनकार नहीं करते। ये भी लिख रहे हैं, मैं आपको सिमिलर तहरीरें दिखा रहा हूँ। ये भी लिख रहे हैं कि सेंट पॉल जब इस जमात में दाखिल हुआ
تو اس نے رومیو یونانی اور دوسرے غیر یہودی، لہذا اس لیے قرآن کی یہ آیت بھی آپ کو یہی مضمون سمجھا رہی ہے کہ جب عیسائیوں میں شرک پھیلا ہے وہ نگران نہیں تھے. آپ اگر مرزا صاحب کی نہیں مانتے، مودودی صاحب کی نہیں مانتے، تو قرآن کی آیت بھی یہی مفہوم واضح کر رہی ہے. یہی تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شرک کی کچھ خبر نہیں ہوئی، وہ گواہ بنے ہی نہیں. ٹھیک، یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ. اور ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ توفی کا معنی کیا ہے، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. وہی لفظ بین، وہی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال فرمایا. ہم لفظ کا مطلب نہیں بدل سکتے، وہ تو وہی رہے گا، ورنہ ایک کہنے والے کو فائدہ ہی کیا ہے کہنے کا. دیکھیں نا بٹ صاحب، یہ توفی کا معنی پوچھنے کا توفی کا معنی پوچھنے کا مطلب ہی یہ تھا نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تناظر میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے، لفظ توفی پیش کیا جاتا ہے، تو اسی لیے میں نے پوچھا تھا. باقی توفی کے معنی کے اوپر میں نے آپ سے بات کیوں. جی جی جی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں ماضی، میں کہہ رہا ہوں یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس وقت یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے، اس وقت اس آیت کا وہی، اس لفظ کا وہی مطلب صحابہ سمجھے ہیں جو اس وقت اس آیت کے نزول کے وقت تھا. اور وہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے وفات پا کے جدا ہوئے ہیں، ایسے ہی میں تم سے وفات پا کے جدا ہوں گا. سوچیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں. یہی مطلب ان کو سمجھ میں آیا، اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. نہیں ہوئے ہیں، مطلب دیکھیں نا بٹ صاحب، آپ اپنی طرف سے جب الفاظ ایڈ کرتے ہیں نا پھر مجھے اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. میری بات جب آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم جس طرح وفات پا کے جدا ہوئے ہیں، آپ اپنی طرف سے اس میں الفاظ ایڈ کر دیتے ہیں. بٹ صاحب آپ اپنی طرف سے الفاظ نہ ایڈ کریں. میں آپ سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جو ریلیشن کرتے ہیں نا الفاظ میں، یہ زیادتی ہے، یہ نہ کیا. آسان کرتا ہوں معاملے کو. یہاں آپ کا اور میرا اتفاق ہو گیا ہے کہ توفی کا یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی موت ہے. یہ ہوا اتفاق ہے نہیں ہوا بھی؟ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلیں. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ میری جو جدائی ہوئی تھی نا ان سے، یہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر نگران تھا. ٹھیک، اب میری ان سے جدائی کیسے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے موت دی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر یہ جو اب تو مجھ سے جب سوال کر رہا ہے نا، كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ، آج کے دن تک تو ہی نگران تھا ان کا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہی گواہ ہے، میں گواہ نہیں ہوں اس واقعے کا. مجھے آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس میں دقت کیا ہے. اتنا آسان ہے یہ کال. جب ہمیں توفی پہ ایگری کر گئے تو یہ پتہ چل گیا، آیت کا اگلا ٹکڑا بتا رہا ہے وہ گواہ نہیں بن سکے پھر کبھی بھی دوبارہ، تو دوبارہ دنیا میں نہیں آئے. یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سمجھائی ہے. اچھا، گواہ یہ آپ مجھے یہ سمجھا دیں، گواہ کس پہ بننا تھا؟ نہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر بعد میں تشریف لاتے ہیں تو گواہ کس پہ بننا تھا؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، وہ بنی اسرائیل جن کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، یا سر رک جائے نا، میری بھی تو بات سن لینا. حضرت عیسیٰ ابن جی سن رہا ہوں یار، آپ بولنے ہی نہیں دیتے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں سن رہا ہوں یار، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی چلو ٹھیک ہے، شکریہ جی. بٹ صاحب اب مجھے بولنے دیجیے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گواہی سے انکار ان کے بارے میں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ وہ بنی اسرائیل جن کو بعد میں پولوس نے گمراہ کر دیا. اب ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا رفع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ قوم گمراہ ہو گئی، پولوس نے اس کو گمراہ کر دیا. لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق پولوس نے جب گمراہ کیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تھی، وہ کشمیر میں زندہ موجود تھے. بھائی وہ نہیں گمراہ ہوئے، نہیں سمجھ رہے سر. میں تو آپ کو اس کا 10 جواب دے چکا ہوں، وہ گمراہ نہیں ہوئے. سر آپ مجھے مولانا مودودی صاحب کیوں پیش کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے نہیں دیکھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کثرت کے ساتھ، پولوس کی زندگی کے بعد، پولوس کی زندگی کے بعد، پولوس کی موت کے بعد گمراہ ہوئے. پولوس کی موت کے بعد گمراہ ہوئے. زندگی میں بھی جو لے کر آئے ہیں ایمان، وہ غیر یار آپ دیکھیں. میں پھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا تھا بات گھومے جائے گی. کہیں بھی نہیں لکھا مرزا صاحب نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات تھے اور ان کی حیات میں ان کے حواری اور باقی جو تھے وہ مشرک ہو گئے تھے. یہ تو نہیں لکھا نا مرزا صاحب نے. اب میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ پولوس نے تبلیغ ہی غیر اسرائیلی قوموں کو کی ہے.
اب مجھے بتائیں، میں آپ کو بار بار وہ ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے بات، وہ کہتا ہے سینٹ پال جب اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ کی اشاعت شروع کر دی. پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں غیر یہودی عیسائیوں کا ایک زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹہل سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پولوس کی تبلیغ کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ لوگ وہ عقیدہ مان گئے تثلیث کا، تو جو مٹھی بھر کون سے تھے؟ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہاں ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، وہ نہیں ٹھہر سکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کے جا چکے تھے. یہ تو اب بار بار ہماری ریپیٹیشن ہی ہوگی، تو اب میں اس پہ کیا عرض کروں. میں تو اس لیے آپ کو ایک عالم کا حوالہ دکھا رہا ہوں کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے، صحیح ہے کہ نہیں. اور پھر قرآن کی آیت ہی سمجھا رہی ہے صاحب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لے جی بٹ صاحب، چلے میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا، لیکن جو سننے والے ہیں نیچے وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ بٹ صاحب جو ہیں وہ بٹ صاحب نے کیا جواب دیا اور میں کیا سمجھنا چاہ رہا تھا. بہرحال بڑی مہربانی بٹ صاحب، انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے کہا اوکے اوکے جی بٹ صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی کون دوست تشریف لائے ہیں؟ شہنشاہ بھائی. جی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اچھا، میں اپنی براڈ بھی آن کر کے بیٹھا تھا. میں نے آپ سے صرف 2-3 باتیں کرنی ہے. ایک یہ کہ آپ عامر نذیر صاحب سے بات کرنا پسند کریں گے؟ عامر نذیر صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں آپ؟ میری ان سے گفتگو ہوئی ہے 2-3 دفعہ. اچھا، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو ریڈی ہوں. اچھا، عرض یہ ہے کہ ایسا کریں، آپ ٹک ٹاک پہ مجھے رابطہ کریں تو پھر بات کر لیتے ہیں. اچھا، یہیں پہ بلا لوں؟ نہیں، میں نے کہا ٹک ٹاک پہ میرے سے پرسنل پہ رابطہ کیجیے گا، پھر ہم بات کر لیتے ہیں. واٹس ایپ پہ، سوری نہیں واٹس ایپ نہیں، ٹک ٹاک پہ پہلے مجھے میسج کیجیے گا تو پھر ہم نہیں، اگر یہاں آ جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ابھی میں ان کو کال کروں گا، وہ آ جائیں. بلا لوں پھر؟ چلے میں کال کرتا ہوں ان کو. جی سر. جی السلام علیکم بٹ صاحب. بٹ صاحب ایز یوزل ہماری جو لائیو براڈ ہے وہ تو تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی ہوتی ہے میکسیمم، تو کافی اچھی مطلب لمبی گفتگو ہوئی ہے.